اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین و امام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عمود الدین ان قبلت قبل ما سواہ وان ردت رد ما سواہا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، گفتگو مسلسل ہماری گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں اس بات کو بارہا بیان کیا گیا کہ شریعت کی اصطلاح میں گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ گناہ گناہان صغیرہ کہلاتے ہیں اور کچھ گناہ گناہان کبیرہ کہلاتے ہیں، جنہیں ہم اردو زبان میں آسان الفاظ میں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے ہمیں چھوٹ دی ہے اور پروردگار عالم نے ہمیں آسانی دی ہے کہ اگر یہ کر کے آ گئے تو مسئلہ نہیں ہے، اور گناہان کبیرہ سے فقط بچ جانا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کا فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ عذاب دونوں کے مختلف ہیں۔ گناہان صغیرہ میں ہو سکتا ہے دنیا میں پکڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی بیمار ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ گناہان صغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں بات آتی ہے گناہان کبیرہ کی تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر انسان توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے میدان میں پہنچا تو پروردگار عالم نے نہ اپنی رحمت کی اس پر نظر کی، نہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی شفاعت کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اس بندے سے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر اس کے دل میں ایمان باقی رہا تو پھر یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ اسے جہنم سے ایک وقت آئے گا کہ نکالا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ مومن تو ہے، ایمان تو ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ پروردگار عالم نظر رحمت کرتا ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کرتے ہیں۔ اسی گناہوں میں سے ایک گناہ پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے، شرک کے حوالے سے، آق والدین کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، گالی دینے کے حوالے سے، گانا اور موسیقی کے اعتبار سے، شراب نوشی، حرام مال کھانے کے اعتبار سے، سود کے حوالے سے، اور نہ جانے کتنے گناہوں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ انتہائی اہم اور روزانہ کی بنیاد پر کام آنے والا، اور کہیں نہ کہیں ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس گناہ میں ملوث نظر آتا ہی آتا ہے، یعنی اس گناہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان انجام دے دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز کو حقیر سمجھنا۔ ٹھیک ہے، اب انسان جو ہے وہ اپنی دنیا پر، اپنی زندگی پر خود غور کر لے کہ آیا وہ نماز کو حقیر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا نماز کو چھوڑنا، نماز چھوڑنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں نماز کو حقیر سمجھنے پر، نماز کو ڈی ویلیو کرنے پر۔ پروردگار عالم نے نماز کا ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک عظمت رکھی ہے، اس سے اگر انسان گھٹا دے یا انسان کے افعال سے، انسان کے کام سے ایسا ظاہر ہو کہ اس کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ خود ایک گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اب ابتداً آپ کی خدمت میں اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں کہ اس کی مذمت کتنی گئی ہے اور اس کا عذاب کیا ہے۔
جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی، رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ حدیث یقیناً آپ کے حافظے میں بھی موجود ہوگی۔ فرمایا الصلاۃ عمود الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ یہ حدیث سب کو یاد ہوتی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز کو قبول کر لیا گیا، قبل ما سوا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جو تم اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے سب قبول کر لیا جائے گا۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد کر دی گئی، نماز کو اللہ نے دھتکار دیا، نماز تمہارے منہ پر مار دی گئی، تو یاد رکھنا رُدَّ مَا سِوَاهَا، اس کے علاوہ جو کچھ تم کرو گے سب کا سب تمہیں واپس کر دیا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب ایک نماز کے اوپر سارے کے سارے اعمال منحصر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ابتدا میں ہی دے دیا گیا، حدیث کے شروع میں ہی آ گیا، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ فرض کیجئے ایک عمارت ہو، اس عمارت میں پلر ہی نہ ہو تو کیا وہ عمارت ٹک سکے گی؟ نہیں ٹک سکے گی، وہ عمارت جو ہے وہ گر جائے گی، عمارت جو ہے وہ فوراً منہدم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دین کا جو ستون ہے، اس کا پلر، اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اگر جو ہے وہ بالفرض نماز ہی نہیں ہے تو دین کی جو پورے عمارت ہے، دین کا جو پورا اسٹرکچر ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ گر جائے گا اور کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چھٹے امام کا فرمان یہ بھی جو ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں، فرمایا اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کون سی چیز ہے؟ نماز، الصلاۃ، نماز کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ اچھا، اب دیکھیے ایک چیز ہم سنتے رہتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ پیمانہ ہے کہ انسان خود غور کر لے، ابھی جو میں نے بیان کیا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو ساری کی ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر نماز کا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو نماز قبول ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک یہ نماز برائیوں سے اور بدکاریوں سے روکتی ہے، یہ نماز کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر مصلی عبادت پر انسان آئے، مصلی عبادت پر کھڑے ہو انسان، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ان کی زبانی بیان کر رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اب فجر کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھ لو ظہر تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو فجر کی نماز تمہاری قبول ہو چکی ہے، کیونکہ نماز کا کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں بچائے گی، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی، اگر یہ نمازیں تمہیں بچا رہی ہے مغرب عشاء تک گناہ سے بچانے کے لیے اور گناہوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری ظہرین کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اب تمہیں تیاری کرنی ہے مغرب اور عشاء کی۔ اگر مغرب اور عشاء کی نمازیں یہ تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے تو سمجھ جاؤ مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اگر نہیں بچا رہی ہے گناہوں سے تو پھر یاد رکھیے گا نماز آپ صحیح تو پڑھ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا صحیح ہونا اور ہے، نماز کا قبول ہونا اور ہے۔ ہم جو پریکٹس کرتے ہیں نا، قرات کی پریکٹس کر لو، وضو صحیح کر لو، نماز صحیح کر لو، یہ نماز صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش یہ نہیں کرتے کہ ہماری کسی طریقے سے نماز قبول ہو جائے، ہم صحیح کرنے کی تو بہت زیادہ صحیح کرتے ہیں، بہت زیادہ مشق کرتے ہیں۔ نماز قبول ہونا جو ہے وہ اہم معیار ہے، کہ صحیح پڑھنا بھی ظاہر ہے ضروری ہے کہ صحیح پڑھیں گے تو ہی جو ہے وہ قبول ہوگی، لیکن جو ہے وہ انسان کی اگر نماز قبول نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ تو معیار آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا کہ اگر گناہوں سے بچا پا رہا ہے اپنے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، نماز قبول کیوں نہیں ہوتی یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیوں نہیں بچا پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں ہوتا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، مصلی عبادت پر آتے ہیں تو سرسری طور پر، رسمن طور پر ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے، چونکہ اللہ نے واجب کی اس لیے آ رہا ہوں، اور اس لیے جو ہے وہ ادا کر کے فوراً جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور مصلی سمیٹ لیتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے وہ چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں، معذرت صحیفہ سجادیہ نہیں، رسالۃ الحقوق، جس میں مولانا نے تمام تر چیزوں کے حقوق بیان کیے، اس میں مولانا نے بیان فرمایا کہ نماز کا حق یہ ہے کہ جب انسان مصلی عبادت پر آئے تو یہ سوچ کر آئے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، یہی کافی ہے۔ یاد کیجئے وہ روایت، ابو دردہ نامی صحابی جناب سیدہ کے پاس دوڑتے دوڑتے آیا اور جناب سیدہ سے کہا، دروازے کے پیچھے شہزادی کونین کھڑی ہوئی تھی، ابو دردہ نے کہا کہ شہزادی غضب ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا علی اس دنیا سے چلے گئے، امیر المومنین اس دنیا سے جا چکے۔ تو فوراً شہزادی کونین مسکرائی اور شہزادی کونین نے کہا کہ تم نے علی کی کیا حالت دیکھی؟ کہا میں نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، علی کے آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں اور علی کے جسم میں لرزہ طاری ہو رہا ہے، اور قریب ہے کہ علی گر جائیں گے اور علی کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو شہزادی مسکرائی اور شہزادی نے کہا کہ کہیں تم نے علی کو حالت نماز میں تو نہیں دیکھ لیا؟
تو کہا کہ بالکل شہزادی، وہ ابھی نماز کی تکبیرات کہنے ہی والے تھے۔ فرمایا تم نے یہ آج دیکھا ہے؟ میں روزانہ دن میں ہزاروں مرتبہ یہ علی کی حالت دیکھتی ہوں۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک انسان ہو وہ سانپ سے خوف زدہ ہوتا ہے، کوئی انسان ہے جو اونچائی سے جیسے ڈر لگتا ہے آپ کو، لیکن کچھ انسان ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو بالفرض ایک انتہائی بوڑھے انسان سے ڈر رہا ہے، اس سے آپ پوچھیں گے اس بوڑھے انسان سے کیا ڈرنا ہے، حالانکہ تمہارے پاس طاقت زیادہ ہے، تمہارے پاس قدرت زیادہ ہے، تو وہ سامنے سے پلٹ کر اگر کہے یہ میرا باپ ہے، بوڑھا ہے حالانکہ، لیکن میں اس سے پھر بھی ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے والد کی معرفت ہے، یہ اپنے باپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ اس دنیا میں پروردگار عالم کو کوئی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، لہٰذا جب وہ مصلی عبادت پر آتے تھے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی اور وہ اس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے امیر کائنات کی نماز اور عبادت تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے کم از کم سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنا کر کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے وہ کم از کم قبول ہو جائے۔ اچھا، یہ نماز کے اہمیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھ دی کہ نماز وہ چیز، وہ عبادت کہ جس کا قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا، نماز وہ جو بدکاری سے اور گناہوں سے روکنے والی، دو، نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو ساری چیزیں رد ہو جائیں گی۔ یہ اہمیت کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب آئیے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے کیسے؟ دیکھیے گناہ کبیرہ کے آپ کو بیان کیا گیا تھا، مختلف تعداد روایت میں بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت ہے جس میں گناہ کبیرہ کی تعداد صرف 7 بیان ہوئی ہے، ان 7 سے مختلف جب گناہ نکلے تو پھر تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور علماء نے کئی بیان کیے۔ ابتدا میں بیان کیا مولانا 7 ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا، چھٹے امام سے، کہ مولا ذرا یہ بتائیے کہ گناہ کبیرہ کتنے؟ تو مولا نے فرمایا ہن فی کتاب علی 7، علی کی کتاب میں جو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی تھی اس میں 7 ہے۔ اچھا مولا 7 کون سے؟ فرمایا الکفر باللہ، یاد رکھیے گا یہ الکفر باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شریک قرار دینا۔ دوسرا وقتل النفس، کسی انسان کو مار دینا۔ وعقوق الوالدین، والدین کو عاق کرنا، ان کو ناراض کر دینا۔ واکل الربا بعد البینہ، سود کا کھانا، ٹھیک ہے۔ واکل مال الیتیم ظلما، کسی یتیم کا مال ظلماً کھا لینا اور ان کا حق مار لینا۔ والفرار من الضعف، جنگ سے بھاگ جانا۔ والتعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد جو ہے وہ انسان دوبارہ اسی زندگی پر دوبارہ پلٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے فوراً مولانا سے کہا فہذا اکبر المعاصی، کیا یہ بڑے گناہ ہیں جو آپ نے بیان کیے؟ مولانا نے کہا نعم، ہاں۔ فرمایا فاکل الدرہم من مال الیتیم ظلما اکبر ام ترک الصلاۃ، مولا ذرا یہ بتائیے جو آپ نے 7 بیان کی اس میں ایک آپ نے بتایا کہ یتیم کا ظلماً مال کھا لینا، مولا یہ بتائیے یہ یتیم کا ظلماً مال کھا جانا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز کو ترک کر دینا گناہ ہے؟ اب اس فہرست میں کہیں نماز کو چھوڑنے کا نام ہے؟ نہیں ہے نام۔ کہا مولا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز کو چھوڑنا گناہ ہے؟ مولانا نے فرمایا ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے۔ فرمایا فما عددت ترک الصلاۃ فی الکبائر، مولا پھر آپ نے جو ہے وہ ان 7 میں گنا کیوں نہیں؟ اس کو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نماز کو چھوڑنا جو ہے وہ ایک بڑا گناہ ہے، آپ کو اس میں بتانا چاہیے تھا، آپ نے اس میں تو نہیں بتایا۔ فرمایا ایو شیء اول ما قلت لک، فرمایا جو پہلی چیز بتائی تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا الکفر باللہ، فرمایا اللہ سے کفر کرنا، بس کہا کہ تارک الصلاۃ کافر، نماز کو چھوڑ دینے والا کافر ہے، یعنی من غیر علت، مولا نے فرمایا بغیر کسی علت کے، بغیر کسی وجہ کے نماز کو جو چھوڑ دے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فانہ کافر، فرمایا جو کوئی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ ظاہری معنی میں تو ظاہر کافر کا مطلب نہیں لیں گے، ایسا نہیں کوئی انسان ملے جو بالفرض فجر کی نماز مسلسل قضا کرتا ہو، ہم کہنے لگے اب اس کے کل سے جو ہے وہ ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکیں گے، نہ اس کے ساتھ کھانا کھا سکیں گے، نہیں فقہی اعتبار سے نہیں، لیکن باطنی طور پر وہ کافر ہو چکا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ کافر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک روایت خالی پڑھتا ہوں اور اسی پر ہماری بات تمام ہو جائے گی، اس سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نماز کو چھوڑنا یا نماز کو حقیر سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ روایت کرنے والی ہے شہزادی کونین، اور شہزادی کونین آئی اپنے بابا کے پاس رسول اللہ کے پاس، اور آ کر رسول اللہ سے شہزادی کونین نے ایک سوال کیا، فرمایا کہ بابا جان یہ بتائیے ما لمن تہاونا بالصلاۃ من الرجال والنساء، فرمایا مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، توجہ رکھیے گا اس روایت پر پوری جو ہے وہ آج کی گفتگو منحصر ہے، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، دیکھیے شہزادی نے یہ نہیں کہا چھوڑنا، فرمایا تہاونا، حقیر سمجھ لے، اس کو ڈی ویلیو کر دے، ٹھیک ہے۔ بعض انسان ہوتے ہیں نا ڈیلے کرنے کی عادت ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کاج نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور ٹالے جا رہے ہیں کہ آخر وقت میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ زور اثر کے وضو کے ساتھ مغرب عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ ڈیلا کر دینا، بلا وجہ جو ہے وہ ٹالتے رہیں اور اس کی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا شہزادی کونین نے۔ اب رسول اللہ نے بیان فرمایا یا فاطمہ
من تہاونا بصلاتہ من الرجال والنساء ابتلاہ اللہ بخمس عشرۃ خصلۃ. فرمایا فاطمہ جو کوئی اس دنیا میں نماز کو حقیر سمجھ لے اللہ اسے ضرور بضرور 15 خصلتوں میں مبتلا کرے گا. ٹھیک ہے. کہنے والا ہم جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مجتہد ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مرجع ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ دوسرا محدث ہے. کہنے والے رسول اللہ ہے جن کی بات 100% سچ ہے اور جن کے کلام میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو ڈی ویلیو کرتا ہے، نماز کو حقیر سمجھتا ہے، چھوڑنا بھی اسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو نماز کو ڈی ویلیو کرتا ہے، جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، 15 خصلتوں میں اللہ اسے ضرور بضرور مبتلا کرے گا. اچھا کون سی 15 خصلتیں؟ فرمایا ستم منہا فی دار الدنیا. فرمایا 15 میں سے 6 اس کو دنیا میں بھگتنی پڑے گی، 6 کا سامنا اسے دنیا ہی میں کرنا ہے. اچھا اور فرمایا کہ وَثَلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور 3 اس کو موت کے وقت سامنا ہوگا. وَثَلَاثٌ فِي قَبْرِهِ، اور 3 قبر کے اندر سامنا کرنا پڑے گا. وَثَلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ، اور 3 قیامت میں جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ دنیا میں کتنی ہے؟ 6، قبر میں 3، موت کے وقت 3، اور قبر سے نکلتے وقت 3. ٹھیک ہے. 6 3 9 3 12 اور 3 15. یہ 15 خصلتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ اسے مبتلا ہونا پڑے گا اور اسے یہ عذاب بھگتنا پڑے گا. اب شہزادی کونین نے پوچھا کہ بابا جان آپ بتائیے کہ وہ کون کون سی. اب سنیے. فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے دنیا میں جو پروردگار عالم اسے مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، فَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، فرمایا جو مصیبتیں اس تک دنیا میں پہنچے گی، فَالْأُولَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ عُمْرِهِ، اللہ اس کی عمر سے برکت کو کم کر دے گا. ٹھیک ہے. یہ پہلا جو ہے وہ اسے جو عذاب جھیلنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ ہم عذاب اسے سمجھتے ہیں کہ آسمان سے بجلی گرے گی بندہ مرے گا تو ہی عذاب آئے گا. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں بندہ آگ میں جلے گا تو ہی عذاب آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تو ہی اس پر عذاب آیا تھا یا اس کا کوئی گناہ تھا. نہیں حضور ایسا نہیں ہے. کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے لیکن اللہ کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا فرمایا؟ اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی. کئی لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے مولانا صاحب کب دن ہوتا ہے کب رات ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کہاں ٹائم گزر جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. کیسے ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ گھڑیاں اور جو ہے وہ گھڑی کے کانٹے جو ہے وہ رفتار کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے برکت اٹھ چکی ہے، تمہارے وقت میں برکت نہیں رہی، تمہاری عمر میں برکت نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن نماز کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا اگلا پھر فرمایا یرفع اللہ البرکۃ من رزقہ، فرمایا اللہ اس کے رزق کی بھی برکت اٹھائے گا. یہ دوسرا. کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اچھا دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اللہ اسے جو ہے وہ فقیر کر دے گا، محتاج کر دے گا، یہ نہیں کہا. فرمایا مال سے برکت اٹھائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو ملینر ملے، بلینر ملے جو ہے وہ نماز چھوڑنے والا، نماز کو حقیر سمجھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ مال میں برکت نہیں ہوگی. ایک جگہ پر نہ جانے کتنا پیسہ جو ہے وہ نکل جائے گا. کئی آپ کو لوگ کہتے ہوئے یہ نظر آئیں گے کہ مولانا صاحب اللہ کے دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن مہینے کے آخر میں کچھ بچتا نہیں ہے. اور ایسا بھی ملے گا جس کو جو ہے وہ سیلری کچھ نہیں ہے لیکن وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طریقے سے گزر بسر ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق سے برکت اٹھ گئی ہے. 2 چیزیں ہو گئی دنیا میں، ایک اللہ عمر سے برکت اٹھا لے گا، ایک اللہ رزق سے برکت اٹھا لے گا. 2. تیسرا فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِیمَاءَ الصَّالِحِینَ، فرمایا اللہ اس کے چہرے سے صالحین کی چمک اٹھا لے گا. ٹھیک ہے. جو انسان نیکوکار ہوتے ہیں نا، شکل دیکھ کے لگ جاتا ہے نیکوکار بندہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے حال حلیے سے، اس کے حال احوال سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ صالح بندہ ہے، اعمال صالح کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جائے گا، اس کے چہرے پر عجیب رونق اور عجیب چمک ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑے گا اللہ تیسرا عذاب اور تیسری مصیبت میں جو مبتلا کرے گا وہ یہ کہ اس کے چہرے سے صالحین کی چمک چلی جائے گی. 4. فرمایا وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُجَرُ عَلَيْهِ، 4 عذاب تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کام کرے گا اللہ کسی کا بھی اجر نہیں دے گا. روزے رکھو ماہ رمضان کے واجب ہے تم پر، چھوڑ نہیں سکتے کسی بنیاد پر، رکھ لو اجر نہیں ملے گا. حج کر کے آئے ہو کتنے ڈالر لگا کے ہو، $20,000 $25,000، ٹھیک ہے جاؤ کرو، اجر نہیں دیں گے. کربلا کی زیارت کر کے آئے ہو، گھر پر مجلس کر رہے ہو، نیاز کر رہے ہو، اطعام مومن کر رہے ہو، نیاز کر رہے ہو گھر پہ، جو کرنا ہے کرتے رہو، اجر تو نہیں دیں گے. کیوں؟ نماز کو تم نے حقیر سمجھا. وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُجْرُ عَلَيْهِ، جو کام کرنا ہے کرتے رہو، اجر تو نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. ٹھیک ہے 4 ہو گئے. اچھا اگلا بیان فرمایا وَلَا يَرْتَفِعُ دُعَاؤُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فرمایا 5واں عذاب اس کا دنیا میں یہ ہوگا کہ اس کی دعا آسمان تک پہنچے گی ہی نہیں.
جتنی دعا کرتا رہے لیکن آسمان تک دعا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دعائے کمیل کا جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو حائل بن جاتے ہیں. دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ عرش تک نہیں پہنچتی. جب عرش تک نہیں جا رہی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں جا رہی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ نہیں رہی تو پھر قبول ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. نماز ان گناہوں میں سے، یعنی نماز کے ترک کرنا یا نماز کو حقیر سمجھنا ان گناہوں میں سے کہ جو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے، 5 ہو گئے. اور پھر فرمایا وَالسَّادِسَةُ لَيْسَ لَهُ حِزٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، فرمایا چھٹا اس کا عذاب یہ ہوگا کہ جو صالحین دعا کرتے ہیں اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا نا عمومی دعا کرواتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پالنے والے تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. یہ جو کہا اس میں تمام صالحین آ گئے، تمام مومنین آ گئے. فرمایا جو نماز چھوڑنے والا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پالنے والے مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے، سب شامل ہے. یہ نماز کو حقیر سمجھنے والا یہ اس میں نہیں آئے گا، اس کی دعا نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وقنا عذاب النار، پالنے والے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھ لے. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ سب کی دعا قبول ہو رہی ہے لیکن جو یہ نماز کو چھوڑنے والا ہے یا نماز کو ترک کرنے والا ہے، نماز کو حقیر سمجھنے والا ہے، یہ اس گروہ میں شامل نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمارا دنیا میں بھی جو ہے وہ حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی حسنہ عطا کر. ہمیں سب کی دعا جو ہے وہ اس میں شامل ہے لیکن نماز کو چھوڑنے والا، حقیر سمجھنے والا اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ ہو گئی دنیا میں 6. ٹھیک ہے، جو نماز کو حقیر سمجھے گا رسول اللہ نے فرمایا 6 چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا. عمر سے برکت اٹھ گئی، رزق سے برکت ختم ہو گئی، چہرے سے صالحین کی رونق یہ ختم ہو جائے گی. چوتھا فرمایا جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. پانچواں اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی. اور چھٹا جو آخری بیان فرمایا کہ صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اب یہ ہو گئی دنیا میں. اب موت کے وقت کتنی تھی؟ 3 تھی. فرمایا کہ ام اللواتی تصیبہ عند موتہ، فرمایا جو مصیبتیں اس کے موت کے وقت پہنچے گی وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ انہ یموت ذلیلا، فرمایا ذلت کی موت مرے گا. پہلی چیز ذلت کی موت سے کیا مراد ہے؟ قرآن جا کر دیکھیے گا، سورہ مبارک کہف میں پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے گا تو ملک الموت اعمال نامہ دیکھ کر ان کو چھوڑے گا نہیں، ان کے چہروں پر مارے گا. یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے پر مارو، پشت پر مارو، ذلت کے ساتھ مارتے مارتے روح کھینچ لو. ٹھیک ہے، تو پہلا جو نماز چھوڑنے والا ہے انہ یموت ذلیلا، ذلت کی موت مرے گا. دوسرا والثانیۃ یموت جائعا، فرمایا دوسرا یہ اس وقت دنیا سے جائے گا جب بھوکا ہوگا. ٹھیک ہے، بھوک کے عالم میں دنیا سے جائے گا اور جو ہے وہ جب بھوکا ہوگا تو اس کی روح کھینچ لی جائے گی. تیسرا فرمایا کہ والثالثۃ یموت عطشانا، فرمایا دنیا سے جائے گا تو پیاسا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض رشتہ دار، بعض ورثا جو برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، دوست احباب جس کی جان نکل رہی ہے، کئی احکام ہے شریعت نے اس کی بھی چیزیں بتائی ہے کہ وہ جو جس کی جان نکل رہی ہے اس کو قبلے کی طرف کر دو، اس کے سرانے جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھو، سورہ صافات پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اس کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دیتے رہو، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو، کلمہ پڑھاتے رہو. اتنی ساری چیزیں شریعت نے بتائی. ایک جو ادب بتایا گیا وہ یہ کہ اگر پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو. ٹھیک ہے، اب پانی پلایا جا رہا ہے. اب آگے جملہ سنیے، آگے جملہ یہ فلو سقیا من انہار الدنیا لم یروا عطشا، رسول اللہ کہتے ہیں اگر دنیا کی نہریں بھی اس کو لا کر پلا دو گے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. ٹھیک ہے، تم پلاتے رہو جتنا پلانا ہے تمہیں. ٹھیک ہے، بظاہر تم پلا رہے ہو، تم نے ایک بوتل پلا دی، کتنے پلا لو گے؟ پلا لو. اگر دنیا کی نہریں بھی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی نہریں بھی اس کو پلا دو گے سیراب کرنے کے لیے، اور میں پیاس نہیں بجھے گی اس کی. ٹھیک ہے، یہ دنیا سے جب جائے گا تو پیاسا ہی جائے گا. یہ ہو گئے 3 موت کے وقت، ذلت کی موت جائے گا، بھوکا جائے گا اور پیاسا جائے گا. آگے فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، فرمایا وہ 3 جو قبر میں اس کو مصیبتیں ملنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا يُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلْأَكًا يُزْعِجُهُ فِي قَبْرِهِ، اللہ قیامت تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا. جب تک یہ قبر میں لیٹا ہوا ہے نا اس کو ڈراتے رہو، سکون سے سونے نہیں دینا اس کو، یہاں پر اس کو پریشان کرتے رہو. یہ گھبرا کر جو ہے وہ یہاں پر وحشت میں اس طریقے سے یہاں پر اس کی زندگی گزرے عالم آخرت میں، اس کو ڈراتے رہو بس کسی طریقے سے. اب وہ ڈرانے کے مختلف طریقے کہ وہ ملک اسی صورت حال میں آ گیا کہ انسان جو ہے وہ ڈرتا رہے اور خوف زدہ ہو جائے. کہا پہلا تو اللہ ملک ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کو قیامت تک ڈراتا رہے گا. دوسرا والثانیۃ یضیق علیہ قبرہ، فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، فشار قبر کرو. ٹھیک ہے، ہر طرف سے قبر کو دبا دو اور اس کی ہڈیوں کو اور پسلیوں کو توڑ کر رکھ دو، اور یہ عمل ایک آدھ دفعہ نہیں جاری رکھو. ٹھیک ہے، جب تک یہ یہاں پر ہے اس کو اس عذاب میں مبتلا رکھا جائے. تیسرا فرمایا والثالثۃ تکون الظلمۃ فی قبرہ، فرمایا تیسرا یہ کہ اس کی قبر میں ہمیشہ اندھیرا رکھنا، اس کی قبر میں کبھی روشنی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں سے رشتہ دار مرحومین بھیجے جا رہے ہیں، ایصال ثواب کیے جا رہے ہیں، کیا کیا پہنچا رہے ہیں، جو جو چیزیں اس کی قبر میں نورانیت کر دے. لیکن وہ بندہ جو گیا ہے وہ نماز کو چھوڑ کر گیا ہے، نماز کو حقیر سمجھتا تھا. فرمایا اس کی قبر میں روشنی ہونے نہیں دینا. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئی قبر میں. کون کون سی؟ ایک ملک مقرر ہوگا جو قیامت تک ڈراتا رہے گا. دوسرا اس کی قبر میں ہمیشہ کے لیے تاریکی رہے گی اور اس کو فشار قبر میں مبتلا کیا جائے گا.
آخری 3 رہ گئے کس موقع پر؟ قیامت کے موقع پر. قیامت میں جب اسے قبر سے نکالا جائے گا اس وقت بھی 3 چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ. فرمایا فَأَوْلَهُنَّ، ان میں سے پہلی أَن يُوَكِّلَ اللَّهَ بِهِ مَلَكًا يَسْحَبُوهُ عَلَى وَجْهِهِ وَالْخَلَائِقُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. فرمایا قیامت میں اس کا ایک عذاب یہ ہوگا، ایک فرشتہ اللہ اور موکل کرے گا، ایک فرشتے کی اور ڈیوٹی لگائے گا. اس کا کام کیا ہے؟ کہا اس کے منہ پر تھوکتے رہو. والخلائق ينظرون إليه، تمام مخلوقات دیکھیں تاکہ. ٹھیک ہے. دنیا میں حضور اگر آپ جو ہے وہ یہاں باہر نکلی، ایک کوئی بندہ گریبان پکڑے تو 1 گھنٹے تک تو جھگڑا چلے گا باہر، صحیح کہ اس نے جو ہے وہ میرا گریبان کیوں پکڑا دوسرے لوگوں کے سامنے، چاہے دوست آپس میں دوسرے کا دوستی کیوں نہ ہو، کہ بھائی سب کے سامنے جو ہے وہ مجھے اس طریقے کا جملہ کیوں کہا، یا سب کے سامنے میرا گریبان کیوں پکڑا، سب کے سامنے میری تذلیل کیوں کی. اللہ کہہ رہے تمام مخلوقات آدم سے لے کر خاتم تک سب مخلوقات دیکھ رہی ہیں. دیکھنے تو ایک ملک کو مقرر کر دو جو اس کے منہ پر سدا تھوکتا رہے. ٹھیک ہے. ایک. دوسرا وَالثَّانِيَةُ يُحَاسِبُهُ حِسَابًا شَدِيدًا. فرمایا دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کا حساب لو تو شدید حساب لو، اس کی رعایت نہیں کرنا. آپ جانتے ہیں ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے قیامت کے دن اپنے عدل سے کام نہیں لینا، اپنے فضل سے کام لینا. ٹھیک ہے. اگر عدل سے کام لینے آ گیا تو ایک ایک چیز کا پوچھے گا. فضل سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک آپ ایگزامپل لے لیجیے، ایک ممتحن کی، ایک امتحان لینے والا ہے، ایک ٹیچر ہے. ایک ٹیچر جانتا ہے یہ بچہ جو ہے وہ پورا سال اچھا پڑھتا ہے، پورا سال اس کا جو ہے وہ کلاس میں بیہیویئر اچھا رہتا ہے، اس کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے. وہ استاد کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ نرمی برتے گا. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اچھا یہ سوال نہیں تو یہ سوال کا جواب دے دو، اچھا یہ جو ہے وہ اس میں مارکس لے لو، اور اس کو چھٹی دے دے گا. ٹھیک ہے. ایک بچہ آ گیا جو اس نے پورے سال استاد کو پریشان کیا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا اس کو تو جو ہے وہ روک کے رکھو. ٹھیک ہے. اس کو تو جو ہے وہ ایسے سوال پوچھو کہ یہ جواب ہی نہ دے سکے. ٹھیک ہے. اس کا شدید حساب لو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پوچھو جو کلاس میں بتائی، جو لکھوائی نہیں ہے وہ بھی پوچھو اس سے. ٹھیک ہے. یہی معاملہ ہوگا قیامت میں. اور میں چھوڑنا نہیں، اس نے کہیں سے ایک سوئی بھی اٹھائی ہے نا، چھوڑنا جانے نہیں دینا. یحاسبہ حسابا شدیدا، شدید حساب لو، ایک ایک چیز کی پکڑ کرو، ہر چیز پوچھو ان سے. ٹھیک ہے. ہر معاملے کا حساب و کتاب ان کو دینا ہے. 2 ہو گئے. ایک ملک مقرر کیا جو تمام مخلوقات کے سامنے تھوک رہا ہے چہرے پر. دوسرا فرمایا کہ اس کا حساب شدید حساب لو، چھوڑنا نہیں. وَالثَّانِيَةُ لَا يُنظَرُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا تیسرا عذاب اور سب سے بڑا یہی عذاب ہے، فرمایا اللہ اس کی طرف نظر ہی نہیں کرے گا، دیکھے گا ہی نہیں قیامت میں. ٹھیک ہے. قیامت میں روایت کے جملے ہیں، اللہ کی رحمت اتنی برس رہی ہوگی، اتنی رحمت ہو رہی ہوگی، شیطان کو یہ گمان ہونا لگے گا کہ شاید اللہ مجھے بھی جو ہے وہ جنت میں بھیج دے گا. ٹھیک ہے. اتنی رحمت اللہ کی برسے گی، شیطان یہ سوچنے لگ جائے گا میں بھی بخشا جاؤں گا، معاف کر دے گا اللہ مجھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو شخص ہے جو نماز کو چھوڑنے والا اور نماز کو حقیر سمجھنے والا، اس کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، بھیک مانگتا رہ جائے گا قیامت کے میدان میں کہ وہ نظر رحمت کر لے. وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِ، قیامت میں کئی چیزیں ہوں گی جو انسان کو پاک کر دیں گے. اہل بیت شفاعت کر دیں، کچھ اور چیز ہو جائے، فرمایا اسے پاک نہیں ہونے دینا گناہوں سے، عذاب بھگتے گا یہ. وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب دو اور اسے جہنم میں اٹھا کر پھینک دو. ٹھیک ہے. یہ حضور 15 چیزیں بتائی ہیں جو شہزادی کونین نے، سچی بیٹی نے اپنے سچے بابا سے پوچھ کر ہم تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے. اس روایت میں آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے مولانا صاحب شاید ضعیف ہوگی روایت، نہیں حضور پوچھنے والی بھی جو ہے وہ سچی اور صدیقہ ہے، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا صادق ہے اور سب سے جو ہے وہ زیادہ سچ بولنے والا ہے. پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو دیکھو یہ جو ہے وہ 15 چیزوں کے لیے تیار رہو. 6 تمہیں دنیا میں ملے گی، اور پھر جو 9 آخرت میں جو قبر میں ہے اور موت کے وقت ہے، اور جو قیامت کے میدان میں جب قبر سے نکالے جاؤ گے اس کی ذلت کے لیے بھی تمہیں تیار رہنا پڑے گا. بہتر یہ انسان دنیا میں رہ رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہے، شکر ادا کرتے ہوئے جب نماز کا وقت ہو اور مصلی عبادت پر آ جائے. اور میرے وہ بھائی، وہ میرے لیجنڈ دوست جو فجر کو چھوڑتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا اپنی زندگی میں جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی لائیے اور فجر کی نماز کی عادت ڈالیے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے جو ہے وہ ہماری اپنے دوست اپنی جو ہے وہ بات کرنے والے فخر سے کہتے ہیں مولانا صاحب فجر پڑھتے ہو؟ جی مولانا صاحب پڑھتے ہیں ظہر کے ساتھ، لیکن ٹھیک ہے جو فخر کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ایک الگ گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الگ گناہ میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ نماز کو یہ حقیر سمجھنا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ نماز کو حقیر سمجھ رہے ہیں حضور. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ان سے سوال پوچھ لیں سامنے سے، ایک بات بتا دیں، کل اگر آپ کا باس آپ کو فون کر کے کہہ دے کہ آپ کو 4 بجے جو ہے وہ آپ کے ڈیپو پہ آپ کی دکان پہ پہنچنا ہے، پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ وہ نوکری کا سوال ہے، وہ تو جانا پڑے گا. پھر روٹین سیٹ ہو جائے گی، پھر روٹین سیٹ ہو جائے گی. لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم جو مؤذن اذان جو ہے وہ دے رہا ہے مسجد سے، وہ جو بلا رہا ہے پروردگار عالم 5 وقت جو بلا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان جا نہیں رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا زندگی میں ایک مالک کا جس کے پاس نوکری کر رہا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہے، پروردگار عالم کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ مصلی عبادت پر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو نیت کا عمل دخل ہے. نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، پروردگار عالم کے لیے ہو. آپ جانتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ محسن کراتی، ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں اور بہت بڑے جو ہے وہ مقرر ہیں. وہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو پلین جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، اڑ ہی نہیں رہا.
تو وہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیوں نہیں اڑا رہے پلین کو اور کب چلے گا؟ وہ کہا کہ وہ انتظار اس وجہ سے ہو رہا ہے، کسی نے جو ہے وہ پلین میں ایک چوہا دیکھ لیا چھوٹا سا، وہ انتظار ہو رہا ہے۔ وہ کہا ایک اتنا سا چھوٹا سا چوہا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا جہاز روک کے رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کہا حضور اگر یہ چھوٹے سے چوہے نے ایک چھوٹی سی تار کتر دی نا اگر، تو یہ اوپر جو ہے وہ نظام جو ہے وہ ہمارا منقطع ہو جائے گا، اور جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ جان کا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے جو ہے وہ روک کے رکھو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بیان فرمایا اب سمجھ میں آیا، اتنا چھوٹا سا چوہا ہے اور اتنے بڑے جہاز کو روک کے رکھا ہے۔ فرمایا اتنی بڑی نماز پڑھتا ہے لیکن اتنی سی نیت کسی کو دکھاوے کے لیے کر دی، فرمایا ساری عبادت اللہ نے منہ پر مار دی، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ نے منہ پر مار دیا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ریاکاری نے سب عبادت بیکار کر دی۔ نیت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے تکبیرۃ الاحرام کا، اللہ اکبر، جو میں نے بیان کیا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مالک کو، اپنے باس کو، جس کے پاس نوکری کر رہا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جب کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو سرسری طور پر ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ روایت کے جملے تکبیرۃ الاحرام اور نماز صدا دے کر کہتی ہے جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے، فرمایا جھوٹا انسان ہے جو کہہ رہا ہے اللہ اکبر اور جس کا عمل نہیں بتاتا کہ اللہ اس کی زندگی میں بڑا ہے، فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، صحیح ہے۔ یا تو اپنی زندگی میں شیطان کو بڑا سمجھتا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ شیطان کی بات مان لے، اللہ کی بات کو چھوڑ دے، یا تو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا اپنے دوست کو یا اپنے باس کو یا اپنے اسٹاف کو کسی کو بھی ترجیح دے رہا ہوگا، جیسے ہی کہتا ہے اللہ اکبر، نماز ابتدا میں کہتی ہے جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، درس جو ہے وہ آپ تک یقیناً پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی رہے اور اول وقت میں پابندی رہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں، روزانہ باجماعت مغرب کی نماز بھی ہوتی ہے یہاں پر، اور ساری نمازیں جو ہے وہ باجماعت ہوتی ہے، تو اس میں کئی چہرے ایسے نظر آتے ہیں جو پہلے جو ہے وہ نماز میں باقاعدہ شرکت کرتے تھے، اب جو ہے وہ نہیں آ رہے، تو ان سے گزارش ہے باقاعدہ نماز جماعت میں شرکت کریں، اس کو حقیر سمجھنا ایک اور حرام کام ہے، ٹھیک ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو بحق کے شہزادہ علی اصغر آسان فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین، وعلی ابن الحسین، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجة ابن الحسن، صلوات اللہ علیہم ائمۃ وسادۃ وقعدا بہم متولا ومن اعدائہم اتبرا، اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرزنی لہم انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند۔ اللہ